قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ پھر وہ پیچھے لگا سفر کے سامان کے، حتیٰ کہ جس وقت پہنچا وہ دو بلند پہاڑوں کے کناروں کے درمیان، اور پایا ان دونوں کے درمیان میں ایک قوم کو ایسی جو نہیں قریب تھا کہ سمجھتے بات کو۔ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین، تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں، بس بنا دے تو، بس کرتے ہیں ہم تیرے لیے چندہ جمع اس بات پر کہ تو بنائے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان میں دیوار۔ فرمایا ذوالقرنین نے، جو قدرت دی ہے مجھے اللہ نے، طاقت دی ہے اس میں میرے رب نے، وہ بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، بناؤں گا میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میں ایک دیوار۔ لے آؤ تم میرے پاس لوہے کی چادریں۔ حتیٰ کہ جس وقت برابر کر دی دونوں پہاڑوں کے درمیان میں دیوار کو، تو فرمایا کہ پھونک مارو اس کے، میں نے آگ جلاؤ۔ حتیٰ کہ جس وقت ہو گئی وہ آگ، یعنی سرخ ہو گئی لوہے کی وہ چادریں، تو فرمایا لے آؤ میرے پاس تاکہ میں ڈالوں اس کے اوپر تانبا پگھلا ہوا۔ پس نہیں طاقت رکھی انہوں نے کہ وہ چڑھتے اس کے اوپر، اور نہیں طاقت رکھتے اس میں سوراخ کرنے کی۔ فرمائے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پس جس وقت آئے گا میرے رب کا وعدہ تو کر دے گا اس کو ٹکڑے ٹکڑے، اور ہے میرے رب کا وعدہ برحق اور سچا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ذوالقرنین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، اور کچھ تفصیل کل ہم نے پڑھی تھی کہ ذوالقرنین کا اصل نام سکندر تھا، ان کے والد کا نام فیلوس تھا، اور یونان کے ملک مقدونیہ کے شہر کے یہ رہنے والے تھے۔ بڑے نیک، پرہیزگار اور متقی آدمی تھے۔ اللہ پاک نے ان کو ساری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ ان کی زندگی کے 3 تاریخی سفر ہیں۔ ایک سفر انہوں نے کیا مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کی طرف۔ آج کی ان آیات میں اس تیسرے سفر کا ذکر ہے۔ تیسرے سفر کے لیے حضرت ذوالقرنین نے سامان سفر باندھا اور چل پڑے۔ چلتے چلتے ایسے 2 بہت بلند پہاڑیوں کے درمیان میں پہنچے جو بہت ہی بلند تھے، اور ان کے اوپر ساری برف جمی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان میں ایک قوم رہتی تھی، اور وہ ایسی قوم تھی کہ حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی اور زبان تھی، کوئی ان کی زبان اور تھی، اور حضرت ذوالقرنین کی زبان اور تھی، وہ بات نہیں سمجھتے تھے۔ لہٰذا بات سمجھانے کے لیے ترجمان کی ضرورت تھی۔ قوم نے ایک ترجمان کو بلایا تاکہ وہ ہماری طرف سے، ہمارا بادشاہ آیا ہے، اس سے بات کرے۔ سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، تو حضرت ذوالقرنین سے بات کی انہوں نے کہ اے ذوالقرنین، اے ہمارے بادشاہ، یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان میں پچھلی سائڈ پر جو ہے نا ایک درہ تھا، یعنی دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں گزرنے کے لیے ایک درہ تھا۔ اس درے سے، اس پہاڑیوں کے پیچھے ایک قوم رہتی ہے جس کو کہتے ہیں یاجوج ماجوج۔ کون سی قوم رہتی ہے؟ یاجوج ماجوج۔ بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے، جیسے آج کل ڈاکے مارنا، چوریاں کرنا، عورتوں کو، مردوں کو اغوا کرنا، یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ بڑے ظالم کی قتل و غارت کرنی، اس قوم کا یہ شیوا تھا۔ بڑے ظالم قوم تھی،
اور اس درے سے آ کر اس قوم کے ساتھ ظلم کرتے، ان کی عورتوں کو اغوا کر کے لے جاتے، ان کو قتل کرتے، چوریاں کرتے، لوٹ مار کرتے۔ انہوں نے اپنے بادشاہ حضرت ذوالقرنین کو شکایت کی کہ آپ مہربانی فرمائیں، ان سے ہماری جان چھڑوائیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں جو درہ ہے نا گزرنے کا، یہاں پر کوئی مضبوط دیوار آپ بنا دیں، ہمیں مضبوط دیوار، تاکہ وہ یاجوج ماجوج جو ہے ہماری طرف آ نہ سکے۔ اور پہاڑ تو بہت بلند ہیں اور اوپر ساری برف جمی ہوئی ہے، یہ پہاڑوں سے تو نہیں گزر سکتے، ان کے گزرنے کا راستہ یہی صرف درہ ہے، اس کو بند کر دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا ٹھیک ہے۔ قوم نے کہا ہم آپ کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، آپ جتنا پیسے کہیں ہم پیسے آپ کو دیتے ہیں، چندہ کرتے ہیں اور دیوار بنا دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، لہذا سامان سارا میں دوں گا، آپ صرف مزدوری کا کام کریں، محنت کرنے والا کوئی، کام کرانے والا کوئی ہو بس۔ تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر دیوار بنوائی، لوہے کی اور تانبے کی، لوہا اور تانبا مکس کر کے نا پگھلا کے وہاں پر دیوار بنائی، اور بڑی مضبوط دیوار بنائی۔ کہتے ہیں کہ پہلے لوہے کی موٹی موٹی چادریں لگائی، اور ان کے لگانے کے دو طریقے کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک طریقہ تو آتا ہے کہ موٹی موٹی چادریں تھی، ایسے بچھا دی جیسے ہم نے یہ صفیں بچھاتے ہیں نا قالین، ایسے نیچے لکڑیاں رکھی، اوپر جو ہے نا پھر چادر بچھائی، پھر لکڑیاں رکھی، پھر چادر رکھی، اسی طرح تہے جماتے گئے۔ پھر جب وہ دیوار پہاڑوں کے برابر ہو گئی تو فرمایا کہ اس لکڑیوں کو آگ لگاؤ۔ جب آگ لگائی تو وہ سارا لوہا جو ہے نا سرخ آگ کی طرح ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لے آؤ، اور پگھلا ہوا تانبا جو اوپر ڈالا، وہ چادروں کے درمیان میں جو خالی جگہیں تھی وہ ساری تانبے سے بھر گئی، مضبوط دیوار بنا دی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ چادریں جو ہے نا ایسی کھڑی کر دی تھی۔ بہرحال جیسے بھی تھا، مضبوط دیوار بنائی حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر۔ اس کے بعد جو ہے نا حضرت ذوالقرنین وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ دیوار کہاں پر تھی، اس کے متعلق مورخین نے، مفسرین نے مختلف قول نقل کیے ہیں۔ بہرحال مضبوط دیوار بنی جس کی وجہ سے ان کی حفاظت ہو گئی۔ اب یہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ وہاں سے اوپر بھی نہیں چڑھ سکتے تھے اور اس کو سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ دیوار اب اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، صرف یہ اس وقت ختم ہوگی جب میرے رب کا وعدہ آئے گا۔ میرے رب کا وعدہ جب قیامت والا آئے گا نا، ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، اس وقت یہ دیوار بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پھر یہ یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے۔ اب یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ ہیں کون؟ ان کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر، اور حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ تاریخ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ چین اور جاپان، روس اور منگولیا کے جو ظالم قومیں ہیں نا، خبیث قومیں، لڑاکے، قتل و غارت کرنے والے، لوٹ مار کرنے والی قومیں جو ہیں، یہ وہی قومیں ہیں، یاجوج ماجوج یہی ہیں۔ یہ ظالم قسم کے لوگ تھے، قتل و غارت کرنی، لڑائیاں کرنے، فساد کرنے، یاجوج ماجوج وہ کہتے ہیں یہی ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل آگے آئے گی، پھر انشاءاللہ مزید پڑھیں گے یاجوج ماجوج کون تھے اور کیا ان کا کام ہے۔ دیکھ لیں ترجمے کو۔ ثم اتبع سببا، پھر پیچھے لگے ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ سامان کے کہ سامان باندھوں اور میں سفر تیسرا کروں۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، جس وقت پہنچے وہ دو پہاڑوں کے کناروں کے درمیان میں، وجد من دونہما قوما، پایا ان دونوں کناروں کے درمیان، دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں ایک قوم، لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتے تھے، ان کی زبان اور تھی، ذوالقرنین کی زبان اور تھی، بات نہیں سمجھتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے ایک ترجمان بلایا تاکہ ذوالقرنین سے بات کرے، تو اس نے آ کر بات شروع کر دی۔ فرمایا، کہنے لگے، آئے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض،
اس درے کے پیچھے جو یاجوج ماجوج قوم رہتی ہے، تحقیق یاجوج اور ماجوج جو ہے فساد کرتے ہیں زمین کے اندر۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، بس ہم جمع کرتے ہیں آپ کے لیے چندہ اس بات پر کہ تو بنا دے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان میں دیوار، مضبوط دیوار بنا دے تاکہ وہ ادھر آ کے ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، فرمایا ذوالقرنین نے جو اللہ نے مجھے قدرت اور طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، سامان دیا ہے، وہ بہتر ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، تمہارے سامان کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، افراد کی ضرورت ہے، کچھ بندے ہوں کام کرنے کے لیے۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، بناؤں گا میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میں دیوار۔ آتونی زبر الحدید، لے آؤ میرے پاس لوہے کی مضبوط چادریں، ٹکڑے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، حتیٰ کہ جس وقت وہ برابر ہوگی دونوں کناروں کے درمیان میں، دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں۔ قال انفخوا، فرمایا آگ میں پھونک لگاؤ، آگ جلاؤ۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ جس وقت کر دیا اس کو آگ بنا دیا نا، یعنی لوہا آگ کی طرح پگھل گیا، بالکل سرخ لال ہو گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، فرمایا لے آؤ میرے پاس تاکہ میں ڈالوں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا میں اس کے اوپر ڈالوں تاکہ دیوار مضبوط ہو جائے، ہاں جی سیسا پلئی دیوار ہو جائے، لوہے اور تانبے سے پگھلا کر اس کو مضبوط دیوار بنا دی۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، بس نہیں طاقت رکھی انہوں نے کہ وہ چڑھ جائیں اس کے اوپر۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہیں طاقت رکھتے اس کو سوراخ کرنے کی۔ قال هذا رحمت من ربی، سبحان اللہ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی کام اگر کریں تو اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے، یوں نہیں کہتے کہ یار یہ میں نے کیا ہے۔ آج ہم ہے نا تھوڑا سا کوئی کام کر لیں تو ہم کہتے ہیں یار میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں کرتے رہتے ہیں بس۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، یہ کہ میرے رب کی رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، اس کے بعد کہنے لگے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، میں نے مضبوط دیوار بنا دیا، اس کو اب کوئی نہیں توڑ سکتا، نہ اس کے اوپر آ سکتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت تک باقی رہے گی جب میرے رب کا وعدہ آئے گا۔ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جعلہ دکا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق اور سچا ہے۔ آگے پھر کچھ واقعہ مذکور ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔